تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے آتا ہے مرفوعات، پھر منصوبات، مجرورات. اب رفع، نصب، جر یہ کسے کہتے ہیں وہ آپ فیض الادب میں سبق نمبر 1 پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی مرفوعات میں یہ نہیں کہ صرف پیش آئے گا، مرفوعات میں کیا کیا اعراب آتے ہیں، کیا کیا آ سکتا ہے وہ بھی بتائیں گے. نصب میں کیا کیا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے نصب میں کبھی کیا آتا ہے، کبھی کبھی زیر بھی آتا ہے، کسرہ. جیسے مسلماتن، رأیت مسلماتن، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا. تو مسلمان عورتیں جمع ہے نا، جمع مؤنث سالم. اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت نصب میں تا اور اس پہ کیا ہوتا ہے؟ کسرہ، 2 تنوین، مسلماتن. تو حالت نصب میں ہوا. منصوبات میں تو پتہ کیا چلا، منصوبات میں صرف یہ نہیں کہ صرف 2 زبر ہی آئے گا، ٹھیک ہے. وہ آپ فیض العظم میں پڑھیں گے تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا، ہر ایک کی مثال وہاں آسان دی ہے. ابھی آپ کو کیا کرنا ہے، مرفوعات کتنے ہیں، منصوبات اور مجرورات کتنے ہیں، یہ نام یاد رکھنا ہے. تو مرفوعات ٹوٹل 8 ہیں. فاعل، نمبر 2 نائب الفاعل، نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، نمبر 5 افعال ناقصہ، نمبر 5 پہ کیا افعال ناقصہ کا اسم، نمبر 6 ما ولا مشبہتان بلیس کا اسم، اور نمبر 7 حروف مشبہ بالفعل کی خبر، نمبر 8 لا نفی جنس کی خبر. یہ 8 ہو گئے مرفوعات. اب اس میں دیکھیں 8 میں سے فاعل کسے کہتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. فاعل کے کیا کیا احکام ہیں وہ آپ کو پڑھ لینا ہے. نائب الفاعل کسے کہتے ہیں کہ جو فاعل کی جگہ ہوتا ہے، یعنی مفعول بہ. مفعول بہ کیا ہے، اس کو کبھی نائب فاعل بناتے ہیں کب، جب فعل مجہول ہو. تو فعل مجہول بھی جانتے ہیں، نائب فاعل بھی جانتے ہیں، تو یہ 2 چیز تو آپ آسانی سے جانتے ہی ہیں. تو فعل فاعل بھی کیا ہوتا ہے اور نائب الفاعل دونوں مرفوعات میں سے. نمبر 3 پہ آتا ہے مبتدا، نمبر 4 پہ خبر. تو یہ جملہ اسمیہ میں اس کے احکام وغیرہ بیان کر دیے. تو آپ جملہ اسمیہ والا سبق دیکھ لیں گے تو آپ کو مبتدا خبر کے احکام سمجھ میں آ جائیں گے کہ مبتدا اور خبر کے متعلق کیا کیا احکام ہیں. 4 چیزیں آپ کی حل ہو گئیں، بچی اور 4. افعال ناقصہ کا اسم. اب افعال ناقصہ ٹوٹل 17 ہیں، وہ آپ کو پڑھ لینا ہے اور پھر اس میں دیکھنا ہے کہ جو اس کا اسم ہوگا کیا ہوتا ہے ہمیشہ، ان 17 کا جو اسم ہوگا وہ کیا ہوگا، ہمیشہ مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے. تو افعال ناقصہ 17 ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا ہے. نمبر 6 پہ ما ولا مشبہتان بلیس کا اسم. ما اور لا جو کیا ہے لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، ان کا اسم وہ بھی کیا ہوتا ہے مرفوعات میں سے. حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یہ بھی کیا ہے جو اس کی خبر ہوتی ہے. حروف مشبہ بالفعل کتنے 6، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل. ان کی خبر کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے. جیسے ان اللہ، وہ مثال ہے نا قرآن شریف کی آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس میں تو اعلیٰ والا آ گیا. تو حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کتنے 6، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل. جیسے کہ آپ نے ہدایت النو میں بھی بہت ساری مثالیں پڑھی ہوئی، کتنی جگہ انا آیا ہے، اس کے بعد کیا ہے انا آیا ہے کہ نہیں بیچ میں کہیں. ایک ہوتا ہے انا، ایک ہوتا ہے انا. تو انا تو شروع میں آتا ہے اور انا کیا ہے درمیان. اس کے بھی احکام یہاں پہ بیان کر دیے. سبق یہ نصاب النو میں آپ پڑھ سکتے ہیں انا اور انا کا فرق، وہ بھی شاید ایک پورا سبق ہے 20 یا 21 یا 22. انا اور انا کا فرق وہاں پہ بیان کر دیے، تو وہ بھی آپ فرق سمجھ سکتے ہیں. اس کی خبر کیا ہوگی وہ مرفوع. لا نفی جنس اس کی بھی خبر کیا ہوگی مرفوع ہوتی ہے. تو پہلی 4 چیزیں تو یہ الگ ہی ہیں. اب یہ 4 کیا ہے، یہ دوسری جو 4 ہیں وہ منصوبات میں بھی آئیں گی، لیکن فرق کیا ہے، یہ ایک ایک آخری لفظ چینج ہو جائے گا. جیسے افعال ناقصہ کا اسم ہے تو منصوبات میں اس کی خبر آ جائے گی. ما ولا مشبہتین اس کا اسم ہے تو منصوبات میں اس کی خبر آئے گی. حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے تو یہاں پہ اس کا اسم آ جائے گا منصوبات میں. لا نفی جس کی خبر ہے مرفوع تو اس کا اسم منصوب. تو 4 تو یاد ہو ہی جائیں گے. 4 کو کیسے یاد رکھنا ہے کہ افعال ناقصہ اور ما ولا مشبہتین بلیس
یہ دو کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. دو اسم کا ایک ساتھ یاد کر لیے. اور کن دو کی خبر مرفوع ہوتی ہے؟ حروف مشبہ بالفعل اور لا نفی جنس. 8 یاد کر لینا ایسے. ابھی آپ کو زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف یہ نام یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے منصوبات. تو منصوبات ٹوٹل کل 12 ہیں. نمبر 1 مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہ. تو دیکھیے پہلے 4 تو مفعول ہی آ گئے، جنہیں مفاعل خمسہ بھی کہتے ہیں نا، 5 مفعول. تو وہی مفعول کی 5 قسمیں آ گئی پہلے میں، 12 میں سے 5 یہ ہو گئے. پھر آئیں گے 3، ایک حال، پھر ایک تمیز، ایک مستثنیٰ. یہ 3 چیزیں آ گئی. تو 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 12 منصوبات ہے. تو 4 بچے نا. تو 4 کیا آئیں گے؟ یہی یہ مرفوعات میں اخیر کے جو 4 ہیں نا، وہ 4 یہاں پہ آئیں گے اب. لیکن دیکھیے فرق کیسے ہوگا؟ افعال ناقصہ کی خبر یہ منصوبات میں، یہاں پہ کیا تھا؟ اس کا اسم تھا، یہاں پہ اس کی خبر ہے. پھر نمبر 10 پہ ما ولا مشبہتین بلا اس کی خبر، وہاں پہ اسم تھا. حروف مشبہ بالفعل کا اسم، وہاں پہ خبر تھی. لا نفی جنس کا اسم، وہاں پہ اس کی خبر تھی. تو ان 4 کا اپوزٹ جو ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا. تو ہو گئے مرفوعات 8 اور منصوبات 12. مجرورات یہ فقط 2 ہیں. یہ کیا ہے؟ صرف 2 ہوتے ہیں، ایک مضاف الیہ اور مجرور بحرف جر، 2 ہی ہوتے ہیں. اب بتا رہے کہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی کل تعداد 22 ہوتی ہے. اور تنبیہ میں یہاں بتا رہے کہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات کی یہ تقسیم اسماء کے اعتبار سے، ورنہ فعل مضارع بھی مرفوع و منصوب ہوتا ہے. یہاں فعل کی بات ہی نہیں چھڑی، یہ اسم کے اعتبار سے یہاں پہ بات کی ہے. المسلموں میں دیکھیے میم پہ پیش ہے، یہ کیا ہے؟ ضمہ کی مثال ہو گئی. پھر المسلمان، یہاں پہ کیا ہے؟ الف. تثنیہ ہے نا، تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ الف ہوتی ہے، نون اور تثنیہ کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اعراب کیا ہے؟ الف ہے. اور المسلمون اس میں واو ہے. ابو زیدین اس میں بھی ابو میں واو ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ رفع. رفع میں 3 چیزیں آتی ہیں، ضمہ، الف اور واو. تینوں کی مثالیں دے دیے سمجھ میں. اب دیکھیے نصب میں بتا رہے 4 چیزیں، فتحہ، کسرہ، الف اور یا. تو جس پر یہ چاروں میں سے کچھ ہوگا اسے منصوب کہیں گے. اب چاروں کی مثال بھی دے رہے کہ المسلمہ، جیسے رأیت المسلمہ، میں نے مسلمان کو دیکھا، یا نصرت المسلمہ، میں نے مسلمان کی مدد کی. پھر کسرہ ہے، جیسے المسلماتی، جیسا کہ میں نے بتایا تھا نا کسرہ، جیسے نصرت المسلماتی یا مسلماتین. الف لام نہیں ہوگا تو 2 زیر آئے گا، ورنہ 1 زیر. اور الف کی مثال جیسے ابا زیدین، ابا زیدین، یہ کب؟ منصوبات میں آئے گا تب. پھر المسلمین، اس میں کیا ہے؟ یا. اور یہ کس میں؟ دیکھیں جمع میں. یہ 4 چیزیں نصب میں ہوئی. جر میں کیا ہے؟ 3 چیزیں، کسرہ، فتح اور یا. اس کے بھی مثال دیے. کسرہ کی مثال جیسے علی المسلم، علی حرف جر، اس کے بعد کوئی بھی لفظ و مجرور ہوگا. فتحہ کی مثال میں کون سی چیز آئے گی؟ یہ یاد رکھنا ہے. فتح میں کون سا آتا ہے؟ غیر منصرف، جیسے علی ابراہیمہ، کیونکہ غیر منصرف میں کیا ہے؟ اس کا اعراب پڑھے ہیں نا، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں کیا ہے؟ فتحہ کے ساتھ. تو جر میں بھی کیا ہے؟ فتحہ آتا ہے. تو یہ فتحہ کون سا آیا؟ جر غیر منصرف کے اعراب میں. پھر یا جیسے علی ابی زیدین، تو وہ تو اسی میں آ جاتا ہے مجرور میں. تو یہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات تینوں ہو گئے. اور رفع کیا ہوتا ہے، نصب کیا ہوتا ہے، جر کیا ہوتا ہے. اب آپ کو یاد رکھنا ہے جو جتنے آپ کو چیزیں بیان کی، جو یہاں پہ بیان کیے مرفوعات، تو مرفوعات میں آپ کو دیکھنا ہے، کبھی آپ جیسے فاعل بنا رہے ترکیب میں، آپ جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا نا وہ عبارت کیا تھی؟ وہ وَيُسَمَّى جُمْلَةٍ فعلیۃً، تو آپ نے جملتن پڑھ دیا. تو جملتن کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ جب آپ نے زیر پڑھا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کس میں سے ہوگا؟ مجرورات میں سے. مجرور پڑھا ہے نا آپ نے، تو یا تو مضاف الیہ ہوگا یا مجرور بحرف. اب دیکھیں وَيُسَمَّى جُمْلَةٍ، یسمى فعل ہے اس سے پہلے، تو آپ نے
دیکھا ہی غور نہیں کیا کہ پہلے فعل ہے تو یہاں پہ ہم مجرور کس صورت میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہ تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور نہ حرف جر ہے اس سے پہلے، تو مجرور پڑھنے کی صورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس میں تلاش کرنا چاہیے، یا تو مرفوعات میں سے فاعل وغیرہ فاعل بنے گا، یا نائب فاعل، یا منصوبات میں سے مفعول بنے گا، کیونکہ یسمى فعل ہے، فعل کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ یا تو فاعل آئے گا یا نائب فاعل فعل مجہول ہو تو، یا اور مفعول آئے گا، یہ تین چیزیں آتی ہیں، تو یا تو فاعل ہوگا یا نائب فاعل یا مفعول۔ تو یہ آپ کو ہر لفظ میں غور کرنا ہے، اس سے آپ کو کیا اعراب پہچاننے میں آسانی ہوگی۔